اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا اور اللہ تعالیٰ دے محبوب حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ اقدس وچ ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے بعد دعا ہے اللہ خالق کائنات حق بیانی دی توفیق عطا فرمائے، سن کے سنا کے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ آج دے خطبہ جمعہ المبارک دا عنوان ہے ماہ رمضان المبارک دے الوداعی پیغامات۔ ماہ رمضان المبارک اللہ تعالیٰ دا مہمان، اللہ تعالیٰ دی طرفوں اللہ تعالیٰ دی رحمتاں، برکتاں، فضائل، کمالات، یہ ساریاں عنایتاں لے کے ساڈے پاس آیا اور بہت جلد گزر گیا۔ صرف چند ایام باقی نے اور آج کا جمعہ المبارک جمعہ الوداع ہے، یعنی یہ آخری جمعہ المبارک ہے جڑا اساں ماہ رمضان مبارک دے وچ پڑھا گے۔ اس تو بعد پھر قسمت یا نصیب اگر اللہ تعالیٰ نے ہمت اور توفیق عطا فرمائی تو پھر یہ سعادتاں، یہ برکتاں، یہ اجر و ثواب، یہ ساریاں بہاراں سان نصیب ہون گیاں۔ اللہ تعالیٰ دی بارگاہ میں دعا کرنی چاہیے ہے، اور ایک دعا بھی ہے جس کا مفہوم ہے کہ اے اللہ یہ جڑا ماہ رمضان المبارک ہے جڑا تو میں نے عطا فرمایا ہے، میں نے اس جیسے کئی رمضان عطا فرما، ایک تو میں نے عطا فرمایا ہے لیکن میں نے یہ زندگی عطا کر کہ میں نے اس جیسے کئی رمضان عطا کر۔ اور اگر تیری رضا اس طرح ہے، تیرا حکم اس طرح ہے کہ اگلا رمضان میرے مقدر وچ نہیں ہونا تو پھر اے رمضان میرے واسطے ایسا بنا دے کہ میں محرومہ وچوں نہ ہوا بلکہ میں اونا وچوں ہوا جڑے کامیاب ہون والے نے، اور اونا وچوں ہوا جنہ ہوتے تو راضی ہو گیا ہے، تیری رحمت ہو گئی ہے، تیرا فضل ہو گیا ہے، تیرا کرم ہو گیا ہے۔ ماہ رمضان المبارک چونکہ جا رہا ہے، صرف ماہ رمضان المبارک آتا ہے تو جاندہ اس واسطے نہیں ہے، اس انداز دے نال نہیں ہے کہ جویں آیا ہے اوویں ہی چلا گیا ہے، کچھ لے کے آنا ہے اور کچھ دے کے جانا ہے۔ تو جدو آیا ہے آقا علیہ السلام نے آن دی خوشخبری سنائی ہے، اور جدو گیا ہے تو آقا علیہ السلام نے جان دا ذکر فرمایا ہے۔ یعنی یہ ایسا مہینہ ہے جن دے آن دا بھی ذکر کیتا جاتا ہے، جن دے جان دا بھی ذکر کیتا جاتا ہے، اور یہ ایسا مہینہ ہے جس مہینے دا پورا سال انتظار کیتا جاتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ جنت نو 11 مہینے سجاتا ہے، 11 مہینے تک جنت سجائی جاتی ہے، صفائی کی جاتی ہے، اس کو بنایا جاتا ہے، اس کو سنواریا جاتا ہے۔ جدو رمضان دا مہینہ آتا ہے اللہ جنت کھول دیتا ہے۔ یعنی اللہ بھی اس مہینے دے استقبال دے واسطے 11 مہینے تک جنت نو سجاتا رہتا ہے۔ تو اتنا بابرکت مہینہ ہے جس کا اللہ بھی ادب کرتا ہے، جس دے واسطے اللہ تعالیٰ بھی انتظار کرتا ہے کہ کدو یہ مہینہ آوے اور میں اپنے محبوب دے امتیاں دے اپنی رحمتاں نو نشاور کر دے۔ حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ کتنا شخص بد نصیب ہے کہ جس نے اللہ تعالیٰ نے یہ مہینہ عطا فرمایا لیکن ان دے کو نفع نہ حاصل کر سکیا۔ خلق کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ پس کامیاب ہو گیا وہ شخص جڑا جہنم دے کول بچ گیا اور جنت میں داخل ہو گیا، فقد فازا یقیناً وہ کامیاب ہو گیا ہے۔ یعنی انسان دی زندگی دا جو فلسفہ ہے، ساری زندگی دا جو مفہوم ہے، ساری زندگی دا جو مقصد ہے، اللہ تعالیٰ دا انسان میں اس جہان دے بھیجن دا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ انسان دوزخ دے کولوں بچ جائے اور جنت میں داخل ہو جائے۔
منزلہ نے، جتنیاں بھی راواں نے، جتنیاں بھی آزمائشاں نے، انسان دنیا تے آن تو پہلے کئی مراحل تو گزرتا ہے، پھر دنیا تے آتا ہے، پھر بچپن ہے، پھر جوانی ہے، پھر بڑھاپا ہے، کاروبار ہے، تجارت ہے، مال ہے، نوکری ہے، لین دین ہے، معاملات نے، حقوق اللہ نے، حقوق العبادات نے، حقوق العباد نے، عبادات نے، اس طرح دیگر چیزاں نے جنہ دے نال انسان دا واسطہ پہنتا ہے، لیکن انہاں ساریاں چیزاں تو ہمیشہ کامیاب وہی ہوئے گا جہاں اس دنیا دی حقیقت نو جان کے ہر چیز تو گزر گیا، اللہ اور اس دے رسول دی رضا نو حاصل کر لیا۔ خالق کائنات نے فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، جیڑی دنیا دی زندگی ہے سوائے دھوکے دے سامان تو کچھ بھی نہیں ہے۔ پہلے فرمایا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، جیڑا بندہ دوزخ دے کول بچ گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور جنت میں داخل ہو گیا، فَقَدْ فَازَ، وہ کامیاب ہو گیا، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور دنیا دی زندگی صرف اور صرف دھوکے دا سامان ہے۔ یعنی خالق کائنات نے انہاں لفظاں دے وچ انسان نو سمجھا دیتا کہ دنیا دی زندگی تے رہنا ہے، دنیا دی حقیقت نو جان کے رہنا ہے کہ تو دنیا تے رہن نہیں آیا ہے، تو دنیا نو چھڈ کے اللہ دی بارگاہ وچ حاضر ہونا ہے۔ لیکن ایک جدوں تو آویں تو پھر اس شان دے نال آویں کہ تیرے واسطے جنت دے دروازے کھلے ہون اور اللہ تعالیٰ دے فرشتے سامنے کھڑے ہو کے تیرا استقبال کر رہے ہون، اور جدوں تو جنت دے دروازے دے جاویں تینو ویکھ کے دروازے کھول کے فرشتے آکھن سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، اے آن والیا تیرے اوتے سلام ہوئے اور تینو مبارک ہوئے، اللہ نے تینو جنت عطا کر دیتی ہے، لہذا جنت میں داخل ہو جا۔ یہ شان ہے، یہ مقام ہے۔ خالق کائنات نے فرمایا جس نے اس مقام کو پا لیا وہ کامیاب ہو گیا۔ لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، فرمایا یہ بھی یاد رکھیا جیسی ضرور دوانو آزماواں گے، تو دنیا آزمائش ہے۔ فی اموالکم وانفسکم، فرمایا تواڈی جاناں دے نال، تواڈے نفساں دے نال، تواڈے مالاں دے نال تانوں آزمایا جائے گا، لیکن کامیاب وہ ہے جس نے حقیقت نو جان لیا۔ حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَرَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ دَخَلَ عَلَيْهِ رَمَضَانَ ثُمَّ انْسَلَخَ قَبْلَ أَنْ يُغْفَرَ لَهُ، فرمایا اس بندے دی جیڑی ناک ہے وہ خاک آلود ہوئے، جس کہ انسان دی ذلت دا سب بڑا جڑا مقام کیا ہے کہ انسان منہ بھرنے گرے اور اس دی جڑی ناک ہے وہ خاک دے وچ مل جائے، تو اے انسان دی ذلت ہے۔ سب تو زیادہ انسان دی ذلت اس چیز نو آکھیا جاتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس بندے دی نک جڑی ہے وہ خاک آلود ہوئے کہ جن دی زندگی وچ ماہ رمضان آیا، داخل علیہ رمضان، ان دی زندگی وچ ان دے کول ماہ رمضان مبارک آ گیا، لیکن اس پہلے کہ او بندہ اپنی بخشش کروا لینا وہ گزر گیا، یعنی کہ اس نے ماہ رمضان تے کوئی فیض نہیں پایا، اللہ دی رحمت نہیں پائی، بخشش نہیں منگی، کامیابی دی دعا نہیں منگی، اللہ تعالیٰ دی بات نہیں کیتی، اس نو ضائع کر دیتا، اس دی قدر نہیں کیتی، لیکن وہ مہینہ گزر گیا۔ فرمایا اس بندے نو سوچنا چاہیے ہے کہ میرا بہت بڑا نقصان ہو گیا ہے کہ اگر ماہ رمضان گزر گیا ہے اور پھر بھی اپنے مقصد نو نہیں پا سکیا تو یہ یاد رکھے کہ ان کا نقصان ہویا ہے، یہ نہ سوچے کہ مینوں کوئی فرق نہیں پیا۔ دنیا تے انسان چھوٹے چھوٹے جڑے نقصان نے انہاں دی کنی فکر کرتا ہے، کتنا انسان نو احساس ہوتا ہے کہ مینوں اتوں گھاٹا نہ پی جاوے، اتوں مینوں گھاٹا نہ پی جاوے، اور اگر کوئی تھوڑا بہت ہو جاتا ہے تو انسان بڑا پریشان ہوتا ہے، اور پھر انسان دی پوری کوشش ہوتی ہے کہ ہن جڑا مینوں یہ گھاٹا پیا ہے میں یہ گھاٹا بھی پورا کرنا ہے اور مزید نفع بھی حاصل کرنا ہے۔ تو دنیا دے واسطے کہ جنہوں خالق کائنات نے قرآن نے فرمایا ہے کہ اے دھوکے دا سامان ہے، اے فانی ہے، اس نے نہیں رہنا، اون دے واسطے انسان کدے
گھاٹا برداشت نہیں کرتا، اور اگر پہ جاوے تو گھاٹے دور بھی کرتا ہے اور نفع بھی حاصل کرتا ہے، پوری کوشش کرتا ہے۔ فرمایا اگر تیری زندگی میں رمضان آ گیا اور ایویں ہی گزر گیا ہے پھر سمجھ تینوں بڑا گھاٹا پہ گیا ہے۔ لہذا اس گھاٹے تو بچ جا، اس نقصان تو بچ جا، اس پہلے کہ مہینہ گزر جائے اللہ تعالیٰ دے کولو بخشش حاصل کر لے، اللہ تعالیٰ نو راضی کر لے۔ اللہ تعالیٰ دا یہ پیغام سانو ہے، آقا علیہ السلام دا پیغام ہے کہ اے ماہ رمضان مبارک جو گزر رہا ہے اس نو ایویں ضائع ہو کے نہ گزارو، بلکہ اس طرح گزارو کہ تسی اپنے مقصد دے وچ کامیاب ہو جاؤ۔ حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ میں جبریل امین آئے اور انہوں نے آقا علیہ السلام دی بارگاہ میں آ کے ایک دعا کی تھی، اور دعا کیا ہے؟ من ادرکا شہر رمضان ولم یغفر له فدخل النار فابعدہ اللہ۔ عرض کی تھی جس بندے دی زندگی میں ماہ رمضان مبارک آیا اور اس بندے نے ماہ رمضان میں اپنی بخشش نہ کرائی بلکہ اوے ہی اپنے گناہاں نو لے کے چلا گیا یہاں تک کہ وہ دوزخ دا مستحق بن گیا، عرض کی تھی اللہ دی رحمت تو دور ہو جائے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا آمین، یعنی آپ نے تصدیق فرما دی تھی۔ آقا علیہ السلام دی آمین نے تصدیق فرما دی تھی، تو ثابت ہو گیا کہ جڑا بندہ ماہ رمضان مبارک وچ بھی اللہ نو راضی نہیں کر سکیا، اینا مطلب ہے کہ اللہ دی رحمت تو دور ہو گیا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ چاہتا ہے میری رحمت تواڈے بڑا قریب ہے، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ تعالیٰ دی رحمت محسنین دے بڑی قریب ہے۔ اللہ دی رحمت اللہ دے بندیاں دے قریب ہے، لیکن اگر انسان کوشش کرے تو اس رحمت نو حاصل کر سکتا ہے، لیکن اگر اس چیز نو ضائع کر دے، وقت نو ضائع کر دے تو پھر وہ انسان خود ہی اللہ دی رحمت دور ہو جاتا ہے۔ حضور آقا عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا وازنوها قبل ان توازنوا فإن أهون عليكم في الحساب غدا ان تحاسبوا انفسکم اليوم۔ ماہ رمضان مبارک جڑے پیغام نے انہاں وچ ایک پیغام ہے خود احتسابی، خود دا حساب کرنا، یعنی اسی زکوٰۃ ادا کرنے ہاں، اللہ نے سانو مال ادا کیتا ہے تو اسی اپنی جتنی بھی ساری پراپرٹی ہے اسی ان دا اندازہ لگانے ہاں۔ جڑے صاحب مال نے اور جڑے ذوق رکھتے ہیں کہ میں اللہ دی راہ تے خرچ کرنا ہے، کیونکہ محبت دی بات ہے۔ کئی ایسے نے کہ جنہاں کوئی مال ہے لیکن وہ کوئی نہ کوئی بہانہ لبتے ہیں، کسی بہانے مال گھٹ شمار ہو جائے، زکوٰۃ تھوڑی بن جائے، اینا پیسہ کیویں ادا کراں گا، تو پریشان ہو جاتے ہیں، پھر کوئی نہ کوئی ہیلا کوئی نہ کوئی بہانہ تلاش کرتے ہیں۔ لیکن جنہاں نو اللہ نے محبت ادا کیتی ہے اور جنہاں نو پتہ ہے کہ سارا مال میرے رب نے ہی مینوں دیتا ہے، اور اگر وہ نہ دیندا تو میرے کول کچھ بھی نہیں ہونا سی، تو اگر اس نے میں نے 100 دیتا ہے تو میں 100 وچوں اگر 2.5 روپے اون دے حکم دے اون دی رضا واسطے اون دی مخلوق تے خرچ کر دیاں گا تو میں نے فرق نہیں پائے گا، بلکہ اون دے نال اللہ مزید برکتاں عطا فرمائے گا۔ اور جب ایسا ایمان ہوئے پھر اللہ برکتاں عطا فرمانا بھی ہے۔ خلق کائنات نے ارشاد فرمایا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرھم وتزکیہم بہا وصلی علیہم۔ آقا علیہ السلام نے کچھ لوگوں نے فرمایا کہ تواڈے اوتے زکوٰۃ فرض ہے، لہذا اپنے مال دی زکوٰۃ ادا کرو، تو انہوں نے بخل دا مظاہرہ کیتا، عرض کی کہ ایسا زکوٰۃ ادا نہیں کرنی۔ آقا علیہ السلام ناراض ہو گئے۔ جب آپ ناراض ہوئے تو پھر انہوں نے احساس ہویا کہ اگر اللہ کا رسول ناراض ہو گیا تو مطلب اللہ بھی ناراض ہو گیا، اور اگر اللہ بھی ناراض ہو گیا تو پھر سارا مقصود ختم ہو گیا۔ پھر ایسا جی کہ کی رہنا ہے، اس مال کو کی کرنا ہے جڑا مال سانو اللہ دے رسول تو دور لے جانے۔ انہوں نے خود جنہ مال بنیا اس تو زیادہ لیا اور آقا علیہ السلام دی بارگاہ وچ لیا کے رکھ دیتا، نالے آ کے مال پیش کیتا، نالے آ کے معافی منگی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ پہلے میں تانوں کیا سی،
تو تسا نہیں زکات دیتی، لہذا ہن میں تہاڈے کولوں یہ زکات نہیں لینی۔ حالانکہ آپ نے زکات رکھنی نہیں ہوندی، بلکہ آپ نے فرمایا کہ میری آل اولاد تے بھی زکات حرام ہے، صدقہ فرمایا ساڈے اوپر حرام ہے۔ یعنی ایسا نبی ہے کہ جڑا زکات دا مال ادھروں لے کے تو اپنے ہی نہیں بھیجدا، بلکہ ادھروں امیراں کو لے کے غریباں نو دیندا ہے، رچے کو لے کے بھوکے نو دیندا ہے، جنہوں اللہ نے زیادہ عطا کیتا ہے اندے کو لے کے حاجت مند تک پہنچایا جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ہن اسی تہاڈا مال نہیں لا گے۔ بڑی ندامت ہوئی، بڑے پریشان ہوئے، اللہ دی بارگاہ میں دعا کی تھی، خالق کائنات نے کرم فرمایا اے میرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خذ من اموالہم صدقۃ، انہاں دے کولوں انہاں دی مالاں دی زکات لے لو، تطہرہم، جدو تسی انہاں کولوں زکات لے لینی ہے تو انہاں دے مال تطہرہم پاک ہو جانے نے، وَتُزَكِّيهِمْ اور بہت زیادہ پاک ہو جانے نے۔ یعنی طاہر تزکی دونوں لفظ ہی پاکیزگی دی شدت نو بیان کرنے والے نے۔ خالق کائنات نے فرمایا جدو مال دی زکات دے دیتی تو تہاڈا مال طیب طاہر پاکیزہ ہو گیا ہے، اور فرمایا پھر انہاں واسطے دعا بھی کرنی ہے، وصلی علیہم، پھر انہاں واسطے دعا کرنا، اِنَّا صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ، بے شک تہاڈی دعا انہاں نو سکون دیندی ہے۔ یعنی جیڑا بندہ بھی اپنے مال دی زکات دے گا انہوں آقا علیہ السلام دی دعا نصیب ہوئے گی، اور اس دعا دی برکت ہے کہ وہ زکات دے کے خیرات کر کے رب دے راہ تے خرچ کر کے اپنے دل میں سکون محسوس کرتا ہے، اور جڑا سکون ہے وہ اللہ تعالیٰ دی رحمت ہے۔ یعنی اسے اپنے مالاں دا حساب کرنے ہاں کہ ساری کل آمدن کتنی ہے، ساڈا کتنا مال تجارت ہے، کتنا اسی اپنے استعمال واسطے رکھیا ہے، کتنا اسی کاروبار واسطے رکھیا ہے، اور میرے کول کنیاں چیزاں نے، اب کنی، یعنی کہ انسان اپنی زندگی دی جتنی بھی اس دے کول کمائی ہوندی ہے ان دی ساری دا حساب کرتا ہے، اور سانو کرنا چاہیے۔ کئی ایسے دوست ہیں کہ جڑے ان دے وچ غفلت کردے نے، اور ان دی وجہ یہ ہوندی کہ کہندے نے کہ نہیں جی میرے کول تے کچھ ہے ہی کوئی، لہذا مینوں زکات دینی نہیں بنتی، بلکہ کئی اس فہمی وچ ہوندے نے کہ شاید مینوں زکات لینی بھی جائز ہے۔ تو ظاہری طور پہ تھوڑے جے اگر حالات تنگ ہون تو ویسے تو ہر بندہ ہی تنگ ہے، پریشان ہے، لیکن انسان یہ سوچ لینا ہے کہ شاید اگر میں لے لاں گا تو میرے واسطے جائز ہے۔ لیکن اگر اسی انہاں چیزاں نو ویکھیے، سوچیے، انہاں چیزاں دے بارے علم حاصل کریے تو پھر پتہ لگتا ہے کہ زکات لینی بھی بنتی ہے کہ نہیں بنتی۔ تو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو زکات دینی بنتی ہوتی ہے لیکن انسان لین کے چکر وچ ہوتا ہے۔ تو ایک حساب جڑا ہے یہ ضروری ہے، حساب ضروری ہے، چاہے تو صاحب حیثیت ہے چاہے تو صاحب حیثیت نہیں ہے، یعنی پاوے تو امیر ہے، پاوے تو غریب ہے، پاوے تو کوئی بھی ہے، حساب ضروری ہے۔ اگر حساب کرے گا تو تینوں دا فائدہ ہوئے گا۔ جیسے اسی اپنے مال دا حساب کرنا ہے، اپنی دولت دا حساب کرنا ہے، اپنے ساری چیزاں دا، بزنس دا، کاروبار دا حساب کرنا ہے اور کرنا چاہیے ہے، ویسے ہی انسان نو اپنے اعمال دا بھی حساب کرنا چاہیے۔ پچھو اپنے مال دا گن لیا ہے، کاروبار نو بھی ویکھ لیا، کاٹے نے بھی ویکھ لیا، نقصان نے بھی ویکھ لیا، جو لینا ہے وہ بھی گن لیا، جو دینا ہے وہ بھی کٹ لیا، تیرے کو جو کچھ ہے ہر چیز نو تو کاؤنٹ کر لیا ہے، پھر ان دے وچ نتیجہ کڈیا ہے کہ آ میرا ہے، آ رب دے نام دینا ہے۔ پھر ایویں ہی اپنی نیکیاں دا بھی حساب کر کہ اینا میرے تے نمازاں فرض سن، اینیاں میں پڑھیاں نے، اینا مینوں قرآن پڑھنا چاہیے سی لیکن میں اینا پڑھیا ہے، اینا میں اپنے رشتہ داراں دا خیال کرنا سی لیکن میں اینا کیتا ہے۔ جس وقت انسان حساب کرے، ویکھے گا، سوچے گا تو پھر اس کو پتہ ہے گا کہ کتھوں کمی رہ گئی ہے۔ اور آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا ہے؟ آپ نے فرمایا حساب حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، فرمایا آدھا حساب خود کرو اس پہلے کہ تہاڈا حساب کیتا جاوے۔ یعنی کہ اگر تو آدھا حساب نہیں کرے گا تو حساب تیرا پھر بھی ہونا ہے۔
لیکن اگر انسان خود حساب کر کے جاوے، کسی نال سے حساب کتاب کرنا ہوئے، کوئی لین دین دا معاملہ ہوئے، انسان کنی تیاری کر کے جاتا ہے کہ اینا میرا اتنے خرچ ہویا، اینے میں اتنے لائے نے، اینے میں اتنے ملے نے، اینے میں اتنے لگائے نے، وہ سارا حساب ذہن وچ رکھ کے جاتا ہے، پھر وہ دینا پوری بحث کر کے پھر حساب کتاب کلیئر کر کے آتا ہے، تو اللہ دے نال جانا ہے تو پھر بغیر تیاری تو ہی جانا پہ ہے، تو حساب تو اتنے بھی ہونا ہے۔ فرمایا اپنا حساب خود کر، اور انسان دی یہ بھی صفت ہے، انسان اپنا کٹ کرتا ہے، دوسرے کا زیادہ کرتا ہے، اپنا حساب کٹ کرتا ہے، دوسرے کا حساب زیادہ کرتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنا کر اس پہلے کہ تیرا حساب کیتا جائے، اور فرمایا اپنے اعمال نو تول اس پہلے کہ تیرے اعمال تولے جان، کیونکہ اعمال تلنے نے صرف اعمال دی گنتی نہیں ہونی بھی اس نے انیاں نمازاں پڑھیاں نے، اینے صدقے کیتے نے، اینا ذکر کیتا ہے، اللہ نے ان دی محبت بھی دیکھنی ہے، ان دا اخلاص بھی دیکھنا ہے، او تو کس نیت دے نال، کس نیت دے نال، کس قدر کیویں کیتا ہے، اویں ہر چیز دا وزن ہونا ہے، تلنا ہے کہ نیکی دا بڑی ہے تے وزن ہی کوئی نہیں تو اس نیکی نو کیا کرنا ہے۔ تو فرمایا اس تو پہلے کہ وزن کیتا جائے تو خود وزن کر، اور آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر ویکھ دے حساب کتاب وچ کوئی کمی ہے، کوئی کمی بیشی ہے تو آج انہوں سیدھا کر لے، آج تیرے کول ٹائم ہے، کل نو نہیں ہونی، آج کمی بیشی پوری کیتی جا سکتی ہے، ان تحاسبوا انفسکم اليوم، فرمایا آج اپنی کمیاں بیشیاں پوریاں کر لے، کیونکہ کل تینوں موقع نہیں ملنا، کل میں جو لے کے جاوے گا ان کے مطابق ہی تیرے نال فیصلہ ہونا ہے۔ اس واسطے جو ماہ رمضان مبارک ہے یہ سانو خود احتسابی سکھاندا ہے، اپنا حساب کرنا، اپنے اعمال نو ویکھنا، اپنے مال نو ویکھنا، اپنی دولت نو ویکھنا، دولت کتھوں آ رہی ہے، دولت کتھے جا رہی ہے، دولت کیویں خرچ ہو رہی ہے، اس کو کیویں رکھیا ہوا ہے، ایویں ہی انسان کیا کیا نیک عمل کرتا ہے، کتھوں کتھوں انسان دی غفلت ہے، کیڑیاں کیڑی چیزاں انسان چھوڑ دیتیاں نے، کیڑیاں چیزاں نے جڑیاں انسان دے واسطے فائدہ مند نے، کیڑیاں نے جڑیاں انسان دے واسطے نقصان دہ نے، جو اچھیاں نے انہاں نو اپنا لے، جو نقصان دہ نے انہاں نو ترک کر دے، تاکہ جدو اللہ دی بارگاہ وچ جاویں اور تیرا حساب ہوئے تو تیرے حصے وچ جو فیصلہ آوے وہ اچھا فیصلہ ہوئے۔ اور قیامت دن آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اولو ما یحاسب به یوم القیامت الصلاۃ، قیامت دن سب سے پہلے جو سوال ہونا ہے، جو حساب ہونا ہے وہ نمازاں دا ہونا ہے۔ تو اگر پہلا حساب ہی رہ گیا تو پھر انسان دے باقی حساب تو بعد دینے، تو جنہ پہلا پیپر ہی جڑا ہے وہ خراب ہو جائے، جڑا پہلے پرچے وچ ہی ناکام ہو جائے تو پھر باقی تو جڑے سارے ہی رہ گئے۔ تو فرمایا تیرا حساب بھی ہونا ہے اور تینوں حساب کرنا بھی پینا ہے، دینا بھی پینا ہے۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا اقرا کتابک، خالق کائنات نے قیامت دن جڑا اعمال نامہ انسان دے ہتھی پکڑا دینا ہے اور فرمانا ہے اے تیری کتاب ہے اور بھارے نو پڑھ، کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، دس آج تیرے نال کی کیتا جا رہا ہے۔ تو پھر وہ تو جھوٹ دی گنجائش کوئی نہیں ہونی، تو نہ کوئی نکلن دا راہ ہونا ہے، نہ کوئی بہانہ ہونا ہے، نہ کوئی رشوت چلنی ہے، تو ادو ایمان نے ہی نفع دینا ہے۔ آقا علیہ السلام نے شفاعت نے نفع دینا ہے تو شفاعت بھی ایمان دے نال ہی ملنی ہے نا، تو اگر اسی شفاعت دے مستحق ہوا گے تو شفاعت ملے گی۔ تو اگر کام ہی ایسے نے کہ جنہ دے نال حضور نے ناراض کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو جنوں اسی ناراض کیتا ہے پھر کیا وہ ساڈے حق وچ اللہ دی بارگاہ وچ جا کے سفارشاں کرے گا؟ تو سانو اس چیز کا خیال کرنا چاہیے ہے کہ اسی ایسے اعمال کریے کہ جنہ دے نال ساڈے تو پہلے ساڈا نبی ساڈی بخشش لے کے کھڑا ہو، اللہ ساڈے جان تو پہلے سانو فرماوے کہ اے بندیاں تو آ جا میں تیرے تے راضی ہو گیا ہوں۔ یہ بھی اہل ایمان دی شان ہے۔ سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم، آپ نے آقا علیہ السلام دی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ماہ رمضان المبارک دے وچ سب تو افضل عمل کیڑا ہے؟ عرض کی تھی ما افضل الاعمال فی هذا الشہر، فقال یا ابا الحسن، آقا علیہ السلام دی بارگاہ میں عرض کی تھی کہ حضور ماہ رمضان المبارک دے وچ سب تو جڑا افضل عمل ہے وہ کیڑا ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اے ابو الحسن،
ماہ رمضان مبارک دے وچ سب تو جڑا بہترین عمل ہے وہ محارم دے کولو اجتناب کرنا ہے۔ محارم کیا نے؟ محارم ہے کہ جیڑی چیز اللہ نے تیرے واسطے حلال کیتی ہے تو انہوں اپنے واسطے حلال سمجھ، اور جو چیز تیرے واسطے حرام ہے انہوں اپنے واسطے حرام سمجھ۔ فرمایا اگر تو اس چیز سے عمل کرنا ہے تو اے عمل ماہ رمضان مبارک میں سب تو زیادہ افضل ہے، سب تو زیادہ فضیلت والا ہے، اور یہ نہیں ہے کہ صرف یہ مہینہ ہی اس گل پہ عمل کرنا ہے، یہ ساری زندگی اندر عمل کرنا ہے، کیونکہ مہینہ تو سکھان دے واسطے ہے، انسان کو سمجھان دے واسطے ہے، اس گل تے لان دے واسطے ہے۔ جدو لگ گیا تو پھر اس کو ساری عمر لگیا رہنا چاہیے۔ ایمان تو وہی ہے نا کہ جو ہمیشہ ہر حال دے مضبوط ہوئے، قائم ہوئے، محبت ہمیشہ سلامت ہوئے۔ تو یہ نہیں ہے کہ صبح محبت ہے، دوپہر ٹائم نفرت ہو گئی اور شام کو سب کچھ ختم ہو گیا ہے، تو وہ محبت نہیں ہوتی۔ تقویٰ ہے۔ خلق کائنات نے ارشاد فرمایا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تواڈے دے روزے تاں فرض کیتے نے کہ تسی متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ اب جو تقویٰ ہے وہ کیا ہے؟ اللہ فرمایا کہ رمضان آیا کہ تو تقوی والا بن جائے۔ تو تقویٰ کیا ہے؟ حضرت ابن مسعود عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول، آپ نے فرمایا کہ تقویٰ کیا ہے؟ اس میں بڑی محبت نال سنتا ہے کہ تقویٰ شے کی ہے۔ آپ نے فرمایا اپنے رب کو اس طرح سے یاد کر کہ پھر کبھی تمہارے دل میں غفلت اور سستی نہ آئے۔ پہلی چیز رب نو انج یاد کر کہ ایک بار یاد کر لے تو پھر دوبارہ بھولے نہ تیرے دل وچ غفلت آوے، نہ تیرے دل میں سستی آوے۔ بھلانا تو دور ہے نا، بھول جانا تو بڑی دور دی بات ہے۔ فرمایا غفلت بھی نہیں آنی چاہیے اور سستی بھی نہیں آنی چاہیے، اور جڑی یاد ہے دن ب دن بڑھنی چاہیے۔ اور مزید کیا ارشاد فرمایا ایسی اطاعت کر کہ کبھی گناہ، نافرمانی اور معصیت نہ ہو۔ یعنی اطاعت جو کرنی ہے، اطاعت انج کر کہ پھر ساری زندگی نہ تیرے کو گناہ ہوئے، نہ تیرے کو اللہ دی نافرمانی ہوئے، اور نہ تیرے کو چھوٹی موٹی کمی بیشی بھی ہو۔ تو اے جو ہے وہ اصل اطاعت ہے۔ اور فرمایا کہ اے ہی تقویٰ ہے، یعنی رب نو انج یاد کر کے پھر دوبارہ بھولن دا خیال بھی نہ آوے، اور اطاعت انج کر کے نافرمانی دا خیال بھی نہ آوے۔ اس طرح اگر ساڈا ایمان بنے گا تو پھر اسی ماہ رمضان دا پورا فائدہ حاصل کیتا ہے۔ تو اگر چند وقت دے واسطے محبت آئی ہے اور پھر فوراً نکل گئی ہے تو پھر یہ سوچ لو کہ ساری محبت اس مقام تے نہیں پہنچی۔ اس چیز سے اگر اسی جانا ہے تو پھر سانوں دے واسطے مزید محنت کرنی پائے گی۔ حضور آقا تو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ میں سوال کیتا گیا من اکرم الناس، یا رسول اللہ لوگاں میں جو سب تو عزت والا کون ہے؟ سب تو عزت والا کون ہے؟ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اتقاہم اللہ، جڑا سب تو زیادہ اللہ کو ڈر والا ہے وہ سب تو زیادہ عزت والا ہے۔ یعنی جڑا سب تو زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے وہ سب تو زیادہ عزت والا ہے۔ ان اکرامکم عند اللہ اتقاکم، خالق کائنات نے ارشاد فرمایا اللہ دے نزدیک تواڈے وچوں سب تو زیادہ عزت والا وہ ہے جو تواڈے وچوں سب تو زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے۔ یعنی یہ جڑا تقویٰ ہے کوئی چھوٹی جی چیز نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی عام چیز ہے کہ اس نو حاصل نہیں کرنا چاہیے، یا اگر حاصل ہو جائے تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ فائدے بھی اندے بڑے نے، نفع بھی اس سے بڑے نے، اور اس کو حاصل بھی کرنا چاہیے کیونکہ اس بغیر چارہ بھی کوئی نہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید تسی پڑھتے رہتے ہو، اللہ پاک نے بار بار فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ان دا معنی اے ایمان والو تقوی اختیار کرو۔ جڑا حکم اللہ بار بار دے رہا ہے وہ کوئی عام حکم تو نہیں ہے، اور نہ ہی وہ عام ہو سکتا ہے، بلکہ وہ خاص ہے۔ اور آگے اگر میں ساری آیات دونوں سناواں، ہر آیت دے وچ اللہ نے تقوی دا الگ نفع بیان فرمایا ہے، الگ اس کا مفہوم بیان فرمایا ہے۔ یعنی اس سے کئی فائدے نے، اور سب تو زیادہ فائدہ یہ ہے کہ انسان اللہ دی بارگاہ میں سب تو زیادہ اللہ دا محبوب بن جاتا ہے۔ اور ماہ رمضان مبارک
جڑا مہینہ ہے یہ سانو ہمدردی سکھاتا ہے، غم خاری کا مہینہ ہے، خیال رکھن کا مہینہ ہے. اور صرف اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جب ماہ رمضان مبارک آ گیا پھر ہمدردی کرنی ہے، خیال کرنا ہے، غریباں بھی ویکھنا ہے، ماڑیاں بھی ویکھنا ہے، کوئی رشتہ دار غریب ہے اس کو بھی ویکھنا ہے، کوئی بیوہ ہے اس کو ویکھنا ہے، کوئی یتیم ہے ان سر سے ہاتھ پھیرنا ہے. جب ماہ رمضان مبارک گزر گیا تو پھر سب کچھ گزر گیا. تو اس واسطے نہیں ہے، یہ سکھان دے واسطے ہے، انسان کو بتان دے واسطے ہے کہ صرف اپنی فکر نہ کر، اللہ دی مخلوق دی بھی فکر کر. اپنے ارد گرد بھی ویکھ، اپنے پڑوسیاں نو ویکھ، بہناں بھائیاں نو ویکھ، رشتہ داراں نو ویکھ، بیلیاں سجناں نو ویکھ، جنوں حاجت ہے ان کی حاجت پوری کر، جنہ تیرے کو ہو سکتا ہے ان کے نال تعاون کر. کیونکہ اللہ نے یہ تو مکلف ہی نہیں فرمایا کہ تو اینا دینا ہے، فرمایا کہ جنہ میں دیتا ہے اندر وچوں دینا ہے. ایک بڑا آسان مفہوم ہے اللہ دی راہ وچ دین دا، اور بڑا آسان مفہوم ہے. اللہ تعالیٰ نے بڑا لطف فرمایا اپنے بندیاں دے، فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اون دے وچ دینا ہے جڑا میں تینوں دیتا ہے. تو جنہ تینوں دیتا ہے اون دے وچوں تو دینا ہے. اگر تینوں اس نے 1 روپیہ دیتا ہے تو اون دے وچوں روپے بھی خرچ کر. اللہ تیری محبت کے مطابق تینوں صلہ دے گا. اگر تیرے کو 100 ہے تو 100 چ خرچ کر، اگر لاکھ ہے تو لاکھ چ خرچ کر، کروڑ ہے تو کروڑ دے وچ خرچ کر. لیکن جڑا جنہ بھی خرچ کرے گا اس خرچ دا جڑا وزن ہے وہ محبت دے نال بڑھنا ہے. جنی محبت زیادہ ہوئے گی، جنہ اخلاص زیادہ ہوئے گا، جنہ تقوی زیادہ ہوئے گا، اونا ہی اللہ اجر و ثواب زیادہ عطا فرمائے گا. اور اس مہینے وچ انسان کو جو فائدہ حاصل ہوتا ہے، جو پیغام ملتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو اس گل کا احساس ہو جاتا ہے کہ کوئی ہے جڑا ہر وقت مینو ویکھ رہا ہے، کوئی ہے جڑا ہر وقت مینو ویکھ رہا ہے. یعنی اساں روزہ رکھ رہا ہے، روزہ رکھن تو بعد سارا دن انسان دے نال نہ تو کوئی اس دے بیوی بچے ہوندے نے، اگر بچہ ہے تو اس دے والدین ہوندے نے، نہ ہوندے کوئی دوست احباب ہوندے نے. ساڈے کول کئی ایسے مواقع ہوندے نے اسی کھا بھی سکنے ہاں، پی بھی سکنے ہاں، جو سارا دل کرے اسی کر سکنے ہاں. لیکن دنیا دا کوئی بندہ ویکھن والا نہ ہوئے اور چیز بہترین سامنے پئی ہے اور اسی انہوں کھا بھی سکنے ہاں لیکن اسی انہوں نہیں کھاندے. انسان کہتا ہے نہیں میرا روزہ ہے. روزہ دا مطلب یہ ہے کہ مینوں رب ویندا پیا ہے، اگر میں ایک لقمہ بھی کھا لیا تو میرا روزہ ختم ہو جائے گا. یعنی اس چیز کے نال اس مہینے وچ اللہ تعالیٰ انسان نو اپنی یاد دلاتا ہے کہ انہوں احساس ہو جاوے کہ کوئی ہے جن دی میں نگرانی وچ ہاں. جی اسی کسی جگہ تے جائیے اور اتنے لکھیا ہوئے کہ کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے تو انسان کتنا محتاط ہو جاتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ ہر انسان چور ڈاکو ہوئے یا لٹیرا ہوئے یا کوئی مجرم ہوئے، لیکن جو عام روٹین عام انسان سادہ بھی ہے وہ بھی اپنا جوتا کپڑا اپنا اٹھنا بیٹھنا بالکل ہے فریش ہو کے بھی یار کیمرے میں جانا ہے تو آخر گے بندہ اٹھتا کہ میں بہتا کہ پہ اور انہوں فکر ہی نہیں ہے، بندہ بالکل فریش ہو جاتا ہے. تو ایسا کیمرے کی حق ہے جہاں کیمرہ خراب بھی ہو سکتا ہے اور تینوں یہ پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ریکارڈ میں آدھا بھی پیا کہ نہیں آدھا پیا. ایویں بھی لکھیا ہوئے تو انسان الرٹ ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ دے ویکھن دے تو شک ہی نہیں کیتا جا سکتا، اللہ تعالیٰ دے قرب دے شک نہیں کیتا جا سکتا. خالق کائنات نے فرمایا وفی انفسکم، میں تہاڈے نفساں وچ موجود ہاں، ونحن اقرب الیہ من حبل الورید، فرمایا میں تیرے شاہ رگ تو بھی زیادہ قریب ہاں. یعنی اسی اپنے منہ وچ پانی پایا یا کھانا پایا کوئی بھی چیز پائی تو ساڈے گلے میں جاندی ہے، وہ شاہ رگ تو گزر کے نیچے جاندی ہے. خالق کائنات نے فرمایا تیری شاہ رگ تے انہیں پیچھے جانا ہے، پہلے میں دیکھ لینا ہے کہ کھانا کھاندا پیا، اوتھے ہی تیرا روزہ ختم ہو گیا. اللہ تعالیٰ اتنا قریب ہے، اے نگرانی اے مشاہدہ اللہ دا قرب اے سانو احساس اس چیز کا ملتا ہے اس مہینے وچ. خالق کائنات نے فرمایا ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک انسان اللہ تعالیٰ جڑا ہے ہر انسان دا محافظ ہے، ہر انسان دے نال ہے. ان اللہ علی کل شیء شہید، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز نو ویکھ رہا ہے. تو اے مہینہ سانو احساس دیتا ہے، روزہ سانو دستا ہے کہ میرا کوئی مالک ہے جس کی میں نافرمانی نہیں کرنی، اور یہ بھی پیغام دیتا ہے کہ میں اپنے مالک دے حکم تے حلال کھانا چھڑ دیتا ہے، لہذا ہن اس بعد میں حرام بھی نہیں کھاواں گا. یہ جڑا مہینہ ہے اس نو میں تو اپنے سادے لفظاں وچ جڑی ساری زبان ہے میں کہنا کہ ٹریننگ دا مہینہ ہے. تو پتہ لگتا ہے رمضان تو بعد کہ نے کی حاصل کیتا ہے.
تو اگر رمضان شریف بعد ساڈا وہی حال ہوئے پھر مطلب ہے کہ اسی اجے کامیاب نہیں ہوئے، سانو اجے اور محنت کی ضرورت ہے، بے فکر ہونے کی ضرورت نہیں ہے، سانو فکر مند ہونے کی ضرورت ہے، اور اگر اسی فکر کریں گے تو پھر سانو دا نفع حاصل ہوئے گا۔ اور یہ جڑا مہینہ ہے سانو یہ پیغام دیتا ہے، اس مہینے کا پیغام ہے کہ جو بھی عمل کرنا ہے اللہ دی رضا واسطے کرنا ہے، سان اخلاص سکھاتا ہے، سچائی سکھاتا ہے اور ریاکاری دے کل بچاتا ہے۔ روزہ تمام عبادات دے وچوں ایسی واحد عبادت ہے کہ جس دا اللہ اور بندے نو پتا ہے، تیسرے کسے نو پتا نہیں، یہ اصل اخلاص ہے۔ اور اگر انسان کسی نے دکھانا چاہے تو دکھا نہیں سکتا۔ کیا روزہ کوئی دکھا سکتا ہے کہ میں روزہ رکھا ہے؟ ایک بندہ آ کے کنے روزے قاری صاحب رکھے نے، میں آخیا جی میں پورا مہینہ رکھے نے، وہ آ کے دلیل کی ہے، میں کی دلیل دوں گا؟ ایک بندہ آ کے مولوی نے ایک روزہ بھی نہیں رکھا، اندر کو کوئی دلیل ہے کہ میں ایک بھی رکھا؟ کچھ بھی نہیں دے سکتا۔ یعنی اے اخلاص ہے، اے اللہ اور بندے کے درمیان تعلق ہے جنہیں تو تیسرا کوئی نہیں واقف۔ اللہ جانتا ہے یا بندہ جانتا ہے، اللہ یہی چاہتا ہے کہ میرا بندہ میری عبادت انج کرے کہ صرف مینوں بھی کھاوے، کسی اور نہ بھی کھاوے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں خالق کائنات نے ارشاد فرمایا الا الذین تابوا واصلحوا واعتصموا باللہ واخلصوا دینہم للہ فاولئک مع المؤمنین وسوف یؤتی اللہ المؤمنین اجرا عظیما۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی تھی، توبہ کرنے کے بعد اپنے اعمال دی اصلاح کی تھی، اپنے اعمال دی اصلاح کرنے کے بعد اللہ دی رسی نو مضبوطی دے نال تھام لیا، اللہ دی رسی نو مضبوطی دے نال تھامن تو بعد اپنے دین نو اللہ واسطے خالص کر دیتا۔ جڑا خالص کرنا ہے نا یہ بڑی چیز ہے۔ اخلصوا دینہم، جویں ہر چیز دے وچ ملاوٹ ہے، اج کوئی چیز خالص لبنی ہوئے تسی کوشش کر لو، بڑی کوشش کے بعد بھی خالص چیز بڑی مشکل لگتی ہے۔ بعد اب ایسا ہوتا ہے انسان کہتے ہیں یار پیسے جتنے مرضی لے لو پر چیز خالص ہونی چاہیے، تو پیسے موجود نے لیکن اخلاص موجود نہیں، یعنی پیسے موجود نے اخلاص موجود نہیں، خالص چیز موجود نہیں، ایویں ہی اعمال بڑے موجود ہیں لیکن اخلاص موجود نہیں، دیندار بڑے موجود ہیں لیکن اخلاص موجود نہیں۔ خالق کائنات نے فرمایا اخلصوا دینہم للہ، اللہ واسطے اپنے دین نو خالص کر لے، اللہ تینو مومنہ دے نال شامل کر دے گا اور اللہ تینو اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ ایمان نو خالص کرنا بھی نیکی ہے، یعنی انسان کا خیال ہے کہ نماز پڑھاں گا تو نیکی ہے، زکات دیاں گا تو نیکی ہے، ذکر کراں گا تو نیکی ہے، لیکن ان سارے تو بڑی جڑی نیکی ہے نا وہ ایمان ہے۔ جڑا ایمان اپنا بنانا ہے، ایمان نو ثابت قدم کرنا ہے، ایمان نو مضبوط کرنا ہے، ایمان نو صاف کرنا ہے، صاحب ایمان ہونا ہے، سب تو بڑی نیکی ہے۔ کہ اگر ایمان نہیں تو کوئی بھی نیکی نہیں، اگر ایمان نہیں تو تیری کوئی بھی نیکی نہیں، اگر ایمان ہے تو تو چھوٹی جی نیکی کا تیرے واسطے وہی کافی ہو سکتی ہے، کیونکہ تین نفع دے رہا ہے ایمان۔ ایمان بنیاد ہے، جس طرح سے کوئی عمارت بنا رہے ہیں تو اس کی بنیاد نہ ہوئے تو عمارت نہیں تعمیر ہو سکتی، ایسے ہی اگر ایمان نہیں تو اعمال قائم نہیں ہو سکتے۔ اگر بنیاد مضبوط ہے تو کچیاں اٹا بھی لا دے تیرا کوٹھا کدے نہیں ڈگے گا، کیونکہ تیرا جیڑی بنیاد ہے وہ مضبوط ہے۔ اور اگر نیاں ماڑیاں اور پانی میں ہون تو احساس نہ کیتا لیٹر پا دے تو سارا ہی تھلے دنس جائے گا، کیونکہ انہیں کھونا کس چیز سے ہے۔ ایمان جو ہے وہ بنیاد ہے، اور خالق کائنات نے فرمایا ہے کہ میرے واسطے تو مخلص ہونا ہے اور ریاکاری تو بچنا ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اخوف ما اخاف علیکم، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جڑے مینوں اپنی امت دے بارے ڈر نے نا، ان ڈراں وچ ایک بڑا وڈا مینوں ڈر ہے، خدشات نے، خوف نے، ڈر نے، جڑے مینوں خوف نے ان خوفاں دے وچوں ایک بڑا وڈا مینوں خوف ہے۔ عرض کی حضور وہ کی ہے؟ فرمایا الشرک الاصغر، شرک اصغر دا مینوں ڈر ہے، میری جڑی امت ہے یہ بتاں دے سامنے نہیں جائے گی، بت خانے نہیں جائے گی، کسے نو اپنا رب نہیں بننے گی،
شرک اکبر دے نیڑے نہیں جان گے، لیکن شرک اصغر دا مینوں بڑا ڈر ہے۔ عرض کی تھی حضور وہ کیا ہے؟ فرمایا وہ ریا ہے، ریاکاری ہے۔ یعنی اے ہر انسان دا اے فلسفہ ہے، جدو بھی انسان کو نیکی کرتا ہے دل شیطان آ کے خیال پاتا ہے کہ فیک فلانا ویندا پیا ہے، بندہ بڑی نیکی کرتا ہے، نماز پڑھتا پہ، یہ شیطان خیال دیتا ہے کہ تو نماز پڑھتا پیا تو کنے بندے ویندے پے نے، یار بندہ بڑی نماز پڑھتا پیا، قرآن پڑھتا پیا، کہتے ہیں آواز بنا کے پڑھ سارے ویکھن گے بڑا انہوں قرآن آتا ہے۔ تو اگر کلا بندہ بیٹھا ہوئے تو انہاں ذوق شوق دے اکھاں وچ ہنجو نہیں ہوندے، تو اگر تھوڑی طبیعت بن جائے، چار بندے بیٹھے بندہ آتا ہے سارے ویکھن گے یار بڑا نیک ہے، دیکھ کے دی اکھاں وچ ہنجو پہ نکلتے نہیں، کنا اندے وچ محبت ہے۔ یعنی وہ شیطان جڑا ہے وہ اندر بہ کے انسان دے خیال تو لجائی رکھتا ہے۔ اب بندہ بیٹھا ہی مسجد ہے، سجدہ بھی رب نو کرتا پیا، ذکر بھی رب دا کرتا پیا، قرآن ہی پڑھتا پیا، نماز ہی پڑھتا پیا، اکھاں وچ ہنجو بھی جاری نے، لیکن دکھاتا کنوں پیا ہے؟ لوکاں نو۔ اللہ تعالیٰ نے پھر کی ارشاد فرمایا، خالق کائنات نے ارشاد فرمایا، من عمل عملا اشرک فیہ معی غیری ترکتہ، جیڑا بندہ نیک عمل کرے، کوئی بھی عمل کرے اور اس عمل میں میرے نال کسی اور نو شامل کر لے، تو پھر میں عمل بھی چھڑ دینا، اس بندے نے بھی چھڑ دینا، انہوں بھی آنا بھی جا تیرا عمل بھی جاوے۔ اور دوسری حدیث پاک جڑی ہے وہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اور مسلم شریف کے حدیث پاک ہے، فرمایا انا بری ہوا للذی عملہ، میں اون دے تو بھی بری ہو جانا، اون دے عمل تو بھی بری ہو جانا۔ اور تیسری حدیث ہے، جدوں وہ بندہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ دی بارگاہ وچ حاضر ہوئے گا، من کان اشرک فی عمل عملہ اللہ احدا فلیطلب ثوابہ من عند غیر اللہ، جدو بندہ اللہ دی بارگاہ میں جائے گا نا قیامت دن، اللہ تعالیٰ نے فرمائے گا کہ تو عمل کیتا سی فلانا بڑا چنگا کیتا سی، لیکن تو کیتا سی ان دے واسطے، جا ان دے کول اجر لے لے، جن دے واسطے کیتا ہی ان دے کول ثواب لے لے۔ یعنی انسان نے نیکیاں تو بڑیاں کیتیاں، لیکن ہن انہاں دا نفع کوئی نہیں ہویا، کیتیاں بھی ضائع ہو گئیاں۔ تو فرمایا کہ جس چیز نے تیری ہر چیز نو بچانا ہے وہ اخلاص ہے، اور اخلاص دکھاتا ہے روزہ۔ اور یہ نہیں کہ صرف روزے دی حد تک اخلاص ہے، یا رمضان گزرے گا تو پھر وہ اخلاص ختم ہو جائے گا، وہ قرب ختم ہو جائے گا، وہ محبت ختم ہو جائے گی۔ میرا ایمان اس گل کو تسلیم نہیں کرتا کہ اللہ کدے چاہے گا کہ میرا بندہ میرے تو دور جاوے۔ تو اگر انسان کوشش کرے تو اللہ تعالیٰ اس نو ہور قرب عطا کرے گا، اللہ تعالیٰ ہور اپنی رحمتہ عطا کرے گا، اللہ مزید برکتہ عطا کرے گا، اللہ ان دا ساتھ دے گا، اللہ ان دے رزق برکتہ دے گا، کاروبار برکتہ دے گا، ان دے پریشانیاں دور کرے گا، ان دے واسطے آسانیاں پیدا کرے گا، تاکہ اے میرا بندہ میرے تو دور نہ جاوے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ میرا بندہ میری عبادت کرے اور میرے قرب چاہے، اور جڑا اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ اللہ کے قرب جا جاتا ہے، اور جڑا اللہ کے قرب جا جاتا ہے اللہ انہوں کدے آدھے تو دور نہیں کرتا۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ ایک تقوی دا معنی میں کیا کہ لاسٹ تقوی دا معنی ایک بیان کر دی قرآن پاک وچ۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو اللہ دے کولوں ڈرو۔ اللہ کو ڈرن کا مطلب ہوتا ہے کہ تقوی اختیار کرو۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور ویکھو کل واسطے کی کلیا جے، ویکھو کل واسطے کی کلیا جے۔ تو آج دنیا ہے، کل آخرت ہے۔ جویں اسی کہنے ہیں کہ آج تو ہے کھاندے میں تو کل کی کھانا ہے، آج اتنے ہاں تو کل میں کہ جانا ہے تو کی پا کے جانا ہے، کسی طرح برتنا ہے تو کی برتنا ہے۔ بندہ کہتے ہیں کہ یار کل کا بھی سوچنا چاہیے ہے، کہ پھر بھی سوچنا چاہیے۔ فرمایا کہ اے دنیا دے کل دے بارے بڑا سوچنا ہے، جہاں تیری زندگی دا کل ہے ان دے بارے بھی تو سوچ، اتنے کی گل ہے۔ فرمایا واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ کو ڈر، اللہ تیرے سارے اعمال تو واقف ہے، اور انہاں لوگاں دی طرح نہ ہو جا جنہاں نے اللہ نو بلا دیتا، انہاں اللہ نو نہیں بلایا، انہاں نے حقیقت دے وچ خود نو ہی بلا دیتا ہے، اور جڑا بندہ خود نو بلا دیتا ہے وہ کدے کامیاب نہیں ہوتا۔ اور ایک چیز جڑی میں تمہارے سامنے پیش کرنی ہے وہ ہے فکر۔
جی سانو پیدا کرنی چاہیے اور خصوصاً فکر آخرت. اب فکر کیتیا انسان دا کنا زور لگتا ہے. کہتے ہیں کہ فکرہ بڑیاں نے, دنیا دی فکر ہے, اولاد دی ہے, گھر دی ہے, کاروبار دی ہے. ٹائم بالکل تھوڑا ہے مختصر کرنا, یعنی کہ انسان فکراں میں پھنسیا پیا, بڑیاں فکراں نے, بڑے فکر نے. فرمایا ایک فکر ایسا ہے جڑا آخرت دا فکر ہے, اور جڑا بندہ حدیث پاک ہے, جڑا بندہ ایک گھڑی ایک سیکنڈ آخرت دی فکر کرتا ہے وہ 60 سال دی عبادت تو بہتر ہے. ایک گھڑی آخرت کی فکر 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے. تو فکر کرے گا تو تینوں اوندا جو فیضان ہے وہ بھی نصیب ہوئے گا. اور جس گل دی بندے نو فکر نہ ہوئے بندہ وہ کام کدے کردا نہیں. جی اسی اپنے دوسری چیزاں دی فکر رکھنے آنا, خالق کائنات نے فرمایا آخرت دی بھی فکر رکھ تاکہ تو ان دی تیاری کریں اور تو کامیاب ہو جائے. دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق عطا فرمائے.